الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نضر بن حارث یہ بہت بڑا مشرک تھا مکے میں، اور یہ دار الندوہ کی سازش میں بھی شریک ہوا تھا۔ یہ تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں میں پھرتا رہتا تھا۔ اس کو یہود و نصارہ کی عبادتوں کا اور کتابوں کا ہی پتہ تھا، اور یہ رستم و اسفندیار کے قصے کہانیاں بھی جانتا تھا، سنتا رہتا تھا، لوگوں سے پھرتا رہتا تھا۔ تو اس نے کہا یہ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اور ایسی قصے کہانیاں میں بھی سنا سکتا ہوں لوگوں کو۔ دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا 15ویں بار میں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اگر سارے انسان، سارے جنات اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ وہ قرآن کی طرح کوئی اور قرآن لائیں گے، اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں سب انسان، اللہ سارے جنات اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں کہ وہ قرآن کی مثل اور قرآن لائیں گے، اللہ پاک نے فرمایا لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ سارے انسان جنات اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کی مدد بھی کریں اور زور لگا لیں، ٹل لگا لیں، یہ کوشش کر کر کے مر جائیں گے، لیکن قرآن کی طرح کا کوئی اور قرآن نہیں لا سکتے۔ اللہ یہ کہتا تھا کہ میں جی قرآن کی طرح میں بھی قصے کہانیاں بیان کر سکتا، اللہ پاک نے، اور تم سب انسان جنات سب اکٹھے ہو جاؤ، تم مل کے ایک دوسرے مدد بھی کر کے زور لگا کے قرآن کی مثل کوئی دوسرا نہیں قرآن لا سکتے۔ میں اللہ کہتا ہوں، ان کو کہہ دو میرے نبی۔ پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اور مشرکو تم قرآن میں شک کرتے ہو، قرآن کی مثل تو نہیں لا سکتے، اس قرآن کی مثل 10 صورتیں لے آؤ، یہ نہیں لا سکتے تم اتنا بڑا، 10 صورتیں لے آؤ، جیسے قرآن کی 10 صورتیں ایسی 10 صورتیں لے آؤ، وہ بھی نہ لا سکے۔ پھر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، قرآن کی ایک صورت کی طرح کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، لاؤ، اگر اس میں شک کرتے ہو یہ قرآن نہیں ہے، اللہ کلام نہیں، لاؤ، وہ کر کے تو اٹھاؤ، مرو، ویسے تو نہ تھا پھڑے ماری جاؤ، وہ کرو تو ہی، اگر یہ قرآن اللہ کلام نہیں ہے شک کرتے ہو تو لاؤ، قرآن کی صورت کی طرح ایک صورت لے آؤ، لاؤ، زور لگا لیا، ٹل لگا لیا، صورت تو کیا وہ قرآن کی ایک آیت کی طرح ایک آیت بھی نہ لا سکے۔ اللہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کبھی سوچے بھی نہ کہ اس کا مقابلہ ہو جائے گا۔ اور قرآن کا یہ چیلنج دعویٰ آج بھی برقرار ہے، پوری دنیا بھی اکٹھی کر کے قرآن کی طرح کی ایک آیت کوئی نہیں لا سکتی، آج بھی کوئی، ساری دنیا اکٹھی ہو کے قرآن کی آیت کی طرح ایک آیت نہیں لا سکتی، اللہ کا کلام ہے۔
اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پہ ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں. کس کی آیتیں؟ ہمارا قرآن سنایا جاتا ہے جب ان کو پڑھ کے، تو قالوا قد سمعنا، یہ کیا کہتے ہیں کافر؟ ہم نے سن لیا جی، قرآن سن لیا ہم نے. ایک تو یہ کہتے ہیں، دوسری بات یہ کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں ہم بھی اس قرآن کی مثل قرآن بیان کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں، ہم بھی بیان کر سکتے قرآن کی طرح قرآن. کیوں؟ ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ قرآن مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی. لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. بھائیو، قرآن کے اندر جو اللہ پاک نے پہلے لوگوں کے حالات و واقعات بیان فرمائے ہیں وہ قصے کہانیاں نہیں جو قصے کہانیاں رات کو مائیں اپنے بچوں کو سناتی ہیں. ان واقعات کے اندر اللہ پاک نے بڑی بڑی عبرتیں، نصیحتیں، حکمتیں بیان فرمائی ہیں. فرمایا کلن نقص علیک من انباء الرسل، محبوب جتنے بھی رسولوں کے قصے ہم نے آپ کو سنائے ہیں یہ کس لیے سنائے؟ مان ثبت بی فؤادک، تاکہ ان قصوں کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. جب کوئی دین کے لیے پریشانی آئے تو آپ کا دل مضبوط ہو کہ کوئی بات نہیں ہے. اگر مجھے پریشان ہونا پڑا دین کے لیے، پہلے رسولوں کو بھی دین کے لیے پریشان ہونا پڑا تھا، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یہ نضر بن حارث، ابو جہل اور بڑے بڑے مشرکوں نے دعا مانگی تھی کعبے میں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، جب کہا انہوں نے مشرکوں نے اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ قرآن حق ہے من ہندی کا تیرے ہاں سے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء. اللہ، اگر یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، پھر بھی ہم اس کو نہیں مانتے، تو پھر تو کیا کر، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. اللہ، اتنے ویری قرآن کے، اتنے دشمن کہ اگر یہ حق ہے قرآن تیرے ہاں سے، تیرا کلام ہے، تو ہم نہیں اس کو مانتے، پھر بھی نہیں ہم مانتے. اتنے دشمن تھے وہ قرآن کے، بھائی اتنے ویری تھے. ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے، ابھی اتنا بھی عذاب نہ لگے ہم کو، کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں، وہ مشرک بھی قرآن کے دشمن تھے، اور آج کا مشرک بھی قرآن کا دشمن ہے، یاد رکھیں. لوگ کہتے ہیں آج مولوی صاحب رکھو قرآن کو اپنے پاس ہی، تم بس ہمیں ہمارے بزرگ ہی کافی ہیں، اگر ہمارے بزرگ جہنم میں گئے ہم بھی جہنم ہی جائیں گے. یہ باتیں کرتے ہیں لوگ. رکھو قرآن کو اپنے اوپر، کی قرآن چھوڑو، قرآن ہمارے بزرگ کافی ہیں. آج کا مشرک بھی قرآن کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ قرآن کو بھی پسند کرتا ہے. جو قرآن کو پسند کرے اللہ اس کو بھی پسند کرتا ہے. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں بھائیو، اللہ نے آپ کو پسند کر لیا. آپ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، کیونکہ اللہ نے آپ نے قرآن کو پسند کر لیا. تو جو قرآن کو پسند کرے اس کو اللہ پسند کرتا ہے. آپ اللہ کی منظور نظر ہو گئے، مقبول ہو گئے، اللہ کا انتخاب ہو گیا. اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے چن لیا، منتخب کرے. اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس سے اوپر بڑی کون سی نعمت ہے؟ اللہ نے قرآن آپ کو عطا فرما دی، قرآن کا سٹوٹا بنا دیا، طالب علم قرآن کا سمجھنے والا بنا دیا. پیچھے شے کیڑی رہ گئی؟ یہی تو ایک نعمت ہے، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ اس قرآن کے لیے ہمارے نبی نے مارے کھائی، پتھر کھائے، اتنی لڑائیاں، جنگیں، 23 سال ساری زندگی پریشانیوں میں گزر گئی قرآن کے لیے. قرآن سے پہلے وہ نبی کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، صادق امین کہتے تھے، بڑا احترام تھا، سرداروں میں نام تھا، ہمارے نبی کا شمار تھا سرداروں میں. لیکن جب قرآن آیا ویری بن گئے سارے. وہ قرآن کی وجہ سے نبی سے دشمنی کرتے تھے مسلمانوں سے. ایک مسلمان قرآن، اللہ کے نبی قرآن بیان کرتے تھے، قرآن سے ویر تھا ان بے ایمانوں کو. اللہ اکبر کبیر. ہاں جی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وما کان اللہ، ایک دور تھا میرے بھائیوں، مسلمان قرآن کو پسند بھی کرتے تھے، قرآن کو پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے اور عمل بھی کرتے تھے.
پچھلے دور میں بڑے بڑے قرآن کے عالم ہو، اب ایسے نہیں ہیں قرآن کے عالم جیسے پچھلے دور میں تھے، دیکھ لیں آپ، پچھلے دور میں بڑے بڑے قرآن کے قاری تھے، اب وہ قاری نہیں ہیں، بڑے بڑے حافظ تھے، ایک جگہ بیٹھ کے سارا قرآن پڑھ لیتے تھے، 8 پارے ہر 10 پارے قرآن پڑھنے والے، اب دیکھ لیں کتنے کا حافظ کتنے 10 پارے پڑھتے ہیں، اب تو 10 رکوع نہیں پڑھتے ہوں گے آپ، بس رمضان میں پڑھتے ہیں لوگ قرآن، کئی رمضان میں ہی پڑھتے، مولوی صاحب سارے کو ٹائم ہی نہیں کتنے قرآن کے نہیں پڑھے بندہ 10 رمضان میں بھی کہتے ہیں ٹائم ہی ہے نہیں سکتے، عالم قرآن کے لیے ٹائم نہیں تو کس چیز کے لیے ٹائم ہے تمہارے پاس؟ وہ اسی کے لیے تو ٹائم ہونا چاہیے، اور کسی چیز کے لیے ٹائم نہ ہو اس کے لیے ٹائم ہونا چاہیے، اس کے لیے ٹائم نکالو۔ اللہ اکبر کبیر۔ کہتے ہیں بزرگ کے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب 5 سال کے ہوئے نا تو ان کی والدہ ان کو کسی قرآن کے قاری کے پاس لے کے گئی قرآن پڑھانے کے لیے، تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ، تو انہوں نے پڑھا سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ 15ویں پارے سے، 5 سال کا بچہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں بیٹا الحمدللہ رب العالمین، ساجی میں نے اتھو پڑھنا ہے سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد 15ویں پارے سے۔ یہ پارے کون پڑھے گا؟ یہ پڑھے ہوئے ہیں، کیسے پڑھے ہوئے ہیں کہ استاد جی میری ماں جو ہے وہ قرآن کے 14 پاروں کی حافظہ ہے، اس کو قرآن کے 14 پارے یاد ہیں، حفظ ہیں، میری ماں کا اصول ہے کہ جب تک وہ صبح کو 14 پارے نہیں پڑھ لیتی دنیا کا کام کرنا حرام سمجھتی ہے۔ اللہ، تو میری ماں قرآن پڑھتی ہے، میں اپنی ماں کی گود میں قرآن سنتا ہوں، میں بھی قرآن سن کے 14 قرآن کے پاروں کا حافظ بن گیا ہوں۔ کہاں سے ایسی مائیں لاؤ گی تم؟ اب تو ٹی وی ہے، سب دن رات بس ڈرامے فلمیں، تو یہ رہ گیا، وہ لوگ چلے گئے یہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، وہ مائیں چلی گئی، اب کہاں ایسی مائیں رہ گئی؟ بھائیو ماں نیک ہو تو بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ماں نیک ہو تو بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ سیدہ حاجرہ کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے قانون بنا دیا، وہ میرے گھر میں آنے والوں پہلے مجھے میری حاجرہ کی طرح دوڑ کے دکھاؤ، آیا نا مول اللہ نے اپنے بندے کو، میں بار بار اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھڑتا، اللہ تڑے کا بڑا پکا ہے، پہلے دوڑو۔ ہمارے نبی بھی دوڑے، صحابی بھی دوڑے، قیامت تک مسلمان دوڑتے رہیں گے۔ کیسی قبول ہوئی اللہ کی بندی اللہ کے دربار میں؟ پہلے میری حاجرہ کی طرح دوڑو، وہاں دوڑو جہاں میری حاجرہ دوڑی، اسی انداز سے دوڑو جس انداز سے میری حاجرہ دوڑی، اتنی ہی تعداد میں دوڑو جتنی تعداد میں میری حاجرہ دوڑی۔ جب تک تم مجھ کو میری حاجرہ کی طرح دوڑ کے نہیں دکھاؤ گے نہ میں تمہارا حج قبول کراؤں گا نہ عمرہ قبول کروں گا۔ پایا نا مول اللہ پاک نے اپنی بہن، اور مریم صدیقہ کا حیا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کی ایک سورت کا نام ہی سورہ مریم رکھ دیا ہے کہ نا، سورہ مریم۔ اللہ اکبر۔ وہ عورتیں کہاں ہیں ایسی عورتیں؟ اگر ماں آمنہ ہو تو بیٹے اللہ کے محبوب، بی بی آمنہ کے بیٹے اللہ کے محبوب تشریف لاتے ہیں، اور اگر ماں بی بی بطول بنت رسول مقبول ہو تو کربلا کے میدان میں تیر و تلواروں کی بارش میں قرآن پڑھنے والا بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری مستورات کو، ماؤں بہنوں کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر جی۔ اللہ پاک فرما رہے کیا کہا انہوں نے کہ اللہ اگر یہ قرآن سچ ہے، حق ہے، تیری طرف سے تیرا قرآن یہ صحیح ہے تو ہم پہ کیا کر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کسی اور عذاب میں مبتلا کر دے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا، وما کان اللہ لیعذبہم، اور نہیں اللہ کی عذاب دے ان کو، وانت فیہم، محبوب تو ان میں ہے، تو ان میں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہماری جملہ ہے، اور تیری شرم نے تیرے وڈیا نہیں شرم آتی، یہ ہے
محبوب کیسے عذاب دوں ان کو، تو ہے ان میں اللہ، کیسے عذاب دوں ان کو؟ جب تک تو ان میں رہے گا ان کو عذاب نہیں ہوگا. یہ کافر ہے، مشرک ہے، قرآن کے ویری دشمن ہے، لیکن جب تک تو ان میں ہے ان کو عذاب نہیں ہے. کیسے عذاب دوں ان کو کہ تو ان میں ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم، نہیں اللہ یہ کہ عذاب دے ان کی، اور تو محبوب ان میں ہے، اور جب تک اللہ کے محبوب ان میں رہے ان پہ عذاب نہیں آیا. اللہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ محبوب تو ان کو قرآن میں سے میری توحید سناتا ہے، اور جب تک جہاں کوئی قرآن میں سے میری توحید سنائے گا وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا بلکہ اللہ کی رحمت آئے گی. وہ تو ان کو قرآن سے بھی توحید سناتا ہے، ایک تو اس لیے کہ تو ان میں ہے، تیرا وجود رحمت ہے، جہاں میری رحمت ہو وہاں عذاب نہیں آتا. دوسرا مطلب تو ان کو قرآن میں سے میری توحید سمجھاتا ہے، بیان کرتا ہے. تو جہاں اللہ کی توحید قرآن میں سے بیان ہوگی تو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی رحمت برسے گی. اللہ کی رحمت ہی اور کیا ہے؟ آج قرآن چھوڑ دو، مینوں کی نہیں پوچھنا، میری شکل بھی کسی نے دیکھنی، کون ہے قاری صاحب یہاں بیٹھ رہے ہو، میرا احترام کر رہے ہو، صرف بھائی قرآن کی برکتیں ہیں، اپنے پیار محبت کرتے ہو، سب قرآن کی برکتیں ہیں. وما کان اللہ لیعذبہم، اور نہیں اللہ یہ کہ عذاب دے ان کو، وانت عذاب ان میں ہے. وما کان اللہ معذبہم، اور نہیں اللہ عذاب دینے والا ان کو، وہم یستغفرون، وہ استغفار کرتے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، اور نہیں اللہ ان کو عذاب دینے والا کہ وہ کیا کرتے ہوں، استغفار کرتے ہوں. اگر یہ کافر مشرک بھی ایمان قبول کر کے استغفار کرتے اللہ ان کو بھی بخش دیتا. ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی سب صحابہ کرام یہ مکے کو چھوڑ کے مدینے چلے گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، تو بغیر کچھ کمزور مسلمان رہ گئے تھے، کمزور، کوئی غلام، کوئی کمزور تو نہیں ہجرت کر سکے. تو وہ استغفار کرتے تھے. میرے محبوب اللہ ان کو کیسے عذاب دے، ایک تو آپ ان میں ہیں، ایک وہ استغفار کر رہے ہیں، ان کے استغفار کی وجہ سے کمزور مسلمان کی وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ نہ بچے ان پہ عذاب آ جاتا. وہ استغفار کر رہے ہیں، اور جب تک یہ رہے ہیں کمزور، استغفار ان کے عذاب نہیں ہے، پھر وہ بھی چلے گئے. اللہ پاک نے جس میں آتا ہے کہ شیطان نے قسم کھائی تھی بعزتی کا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، کہ جب تک اولاد آدم کے وجود میں، جسموں میں ان کی روحیں رہیں گی تو میں ان کو گمراہ کر کر جہنم میں لے جاتا رہوں گا. شیطان نے قسم کھائی تھی. اللہ پاک نے فرمایا بعزتی و جلالی و ارتفاعی مکانی، کہ مجھ کو میری عزت کی قسم ہے، مجھ کو میری جلالت کی قسم ہے، مجھ کو میرے بلند مقام کی قسم ہے، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، تو میں اس وقت ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں. استغفار کی برکت ہے. استغفار کیا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بار بار استغفار کیا کرو. اللہ پاک کو استغفار جو ہے وہ بڑا پسند ہے. وہ بھی چلے گئے کمزور مسلمان. پھر فرمایا وما لهم الا يعذبهم اللہ. اب کیا ہے ان کے لیے، کیا ہے جواب ان کے پاس کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. نبی بھی چلے گئے، وہ استغفار کرنے بھی چلے گئے، یہ مشرک رہ گئے. اب اللہ پاک ان کو کیوں عذاب نہ دے؟ وجہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، یہ مشرک مسجد حرام سے روکتے ہیں، کیوں نہ ان کو عذاب ہو. سن 6 ہجری میں مسلمان مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے. حدیبیہ کے مقام پہ مشرکوں نے مسلمانوں کو روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا. تو پھر سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. پھر فتح مکہ کی شکل میں ان مشرکوں کو اللہ قہر نازل ہوا، پھر اللہ کا عذاب آیا. تو میں وہ لہم، کیا ہے ان کے لیے، کیا جواب ان کے پاس کہ ان کو اللہ عذاب نہ دے. یہ مسجد حرام سے روک رہے لوگوں کو. وما کانوا اولیاء، یہ اس کے متولی نہیں ہے، تکے نالی متولی بڑے سی، تکے نالی زبردستی قبضہ کے روک. یہ کہتے تھے مشرک کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو ابراہیم نے یہ بیت اللہ بنایا ہے، لہٰذا ہم اس کے متولی ہیں،
ہمیں حق ہے کہ ہم اس کے متولی بنے. تو ہماری مرضی، جس کو چاہے داخل ہونے دے بیت اللہ، جس کو چاہے داخل نہ ہونے دے، ہماری مرضی ہے، ہم اس کے متولی ہیں. اللہ پاک کیا فرما رہے؟ وما کانوا اولیاء، یہ اس کے متولی نہیں ہے، ان کو کوئی حق نہیں مشرکوں کو کہ بیت اللہ کے متولی بنے. کیوں؟ مشرک کیا ہوتا ہے؟ پلید ہوتا ہے. انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہوتا ہے؟ پلید، گند ہوتا ہے. گندے کو، پلید کو کوئی حق ہی نہیں کو اللہ کے گھر کا متولی بنے. ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی کون ہے؟ متقون، متقی، پرہیزگار، تقوی والے، یہ اس کے متولی ہے. اس کے متولی بننے کے ان کو حق ہے. اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کے صحابہ، ان کا حق ہے، تمہارا کوئی حق نہیں. اور اب بھی الحمدللہ اللہ کرم ہے کہ بیت اللہ شریف متولی توحید والے ہیں الحمدللہ. اب بھی یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. اگر توحید والے نہ ہوتے پتہ نہیں وہاں کیا ہو جاتا بھائی. وہ تو ہر شے پٹ لینے سے ہوگا نہیں. اگر وہاں توحید والے نہ ہوتے، اللہ پاک وہ قائم و دائم نہ رکھتا عقیدے والوں کو، تو پتہ نہیں وہاں کیا ہو جاتا. یہ بھی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ وہاں توحید والے اب بھی کنٹرول ان کا ہے. ولیکن اکثرهم لا یعلم، لیکن اکثر نہیں جانتے کہ تو متولی بننا بیت اللہ شریف کا یہ تو کن کا حق ہے؟ متقیوں کا. تو بڑے کون ہیں؟ مشرک بڑے بھائی، پتہ ہی نہیں کہ مشرک جو ہے ان کو کوئی حق نہیں بیت اللہ شریف کے متولی بننے کا. کس کو حق ہے؟ متقین کو، پرہیزگاروں کو، ان کا حق ہے. اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں. وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديع، اور نہیں ہے نماز ان کی بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں اور تالیاں. یہ بیت اللہ شریف کے پاس نا یہ کیا بجاتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں. اسی کو نماز سمجھتے تھے، سیٹی اور تالیوں کو. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح سیٹی اور تالیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے یہاں، اسی طرح مشرکوں کی عبادت کی بھی اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. مشرک کی عبادت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ساری رد ہے، ریجیکٹ ہے مشرک کی عبادت شرک کی وجہ سے. اللہ اکبر کبیر. لیکن اب بھی لوگ ہماری مسجدوں میں تالیاں بجانے لگ گئے. تالیاں بھی، بڑے بڑے مولوی دیکھو، طاہر القادری کی سیڑھی دیکھیں آپ، تالی بجا رہا ہے. ناچنے لگ گئے لوگ، ناچنے، ناچ ناچ کے ذکر کر رہے، ناک میں ذکر ہو رہا ہے. اور قوالی شریف، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، قوالی شریف جہاں سے بھی شرک کی بدبو ہے اس کا نام شریف رکھ دیا لوگوں نے. قوالی شریف جی، طبلے سرنگیوں کے ساتھ اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام یہ لیا جا رہا ہے. طبلے سرنگیوں کے ساتھ نہیں لے رہے، طبلے سرنگی بج رہی ہیں میرے بھائیوں. اور پھر کہتے مولوی صاحب تو انو کی بتا موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے. یہ بھی گل کر رہی موسیقی. بھائیوں موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، مسلمانوں کی روح کی غذا قرآن ہے. قرآن ہے. مسلمان کو کوئی چیز اتنی اچھی نہیں لگتی جتنا مسلمانوں کو اللہ کا قرآن اچھا لگتا ہے. وہ مسلمان ہو تو قرآن کو پسند کرے نا. اللہ اکبر کبیر. تو اللہ پاک فرما رہے بھائیوں فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو تم عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، کفر کی وجہ سے عذاب چکھو. اللہ اکبر. غزوہ بدر میں یہ نضر بن حارث یہ بھی مارا گیا، ابو جہل بھی مارا گیا، اور بڑے بڑے سردار مارے گئے، پکڑے گئے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کا عذاب چکھو کفر کی وجہ سے، اور ابھی آخرت کا عذاب جو ہے وہ باقی ہے. اور والا عذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب کیا ہے؟ بہت بڑا ہے آخرت کا عذاب. کیسے بڑا ہے؟ اس آگ سے وہ آگ 70 حصے زیادہ تیز ہے. بڑا ہوا کہ نا؟ 70 حصے. پھر کافر مشرک ہمیشہ جہنمی. مسلمانوں کو اللہ نکال لے گا، ایمان والوں کو ایمان کی برکت سے اگر جائیں گے تو باقی یہ ہمیشہ جہنمی کافر مشرک جلتے ہیں. یہ بڑا عذاب ہے. یہ نہیں 500 سال بعد، 1000 سال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ تھوڑا عذاب ہے. قرآن کہتا ہے ود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم اس دن تمنا کرے گا کہ اس کے بدلے میں اس کے بیٹوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے. یہ قرآن ہے. آج اپنے بیٹے کو آپ کو تکلیف برداشت کرتا ہے؟ ہزاروں لگا دیتا ہے، لاکھوں لگا دیتا ہے.
جو مرضی ہو جائے، پراپرٹی بیچ کے علاج کراؤ، مولوی صاحب سانو بچہ چاہیے، بچہ بچنا چاہیے، علاج کراؤ، لاہور لے جاؤ، امریکہ لے جاؤ، کیا کیا کرتے بیٹوں کی، کاش کرے گا مجرم کیا، کاش کہ میرے بیٹوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، وہ صاحبت ہی واقعی میری بیوی کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، اور میرے بھائیوں کو وفصیلت ہلتی تو وی، میرے خاندان کنبے جو اس کو ٹھکانہ دیتا ہے، ان سب کو جہنم میں ٹھونس دیا جائے، ومن فی الارض جمیعا، مجرم خاص کرے گا ساری دنیا کو جو بھی زمین میں ہے اس سب کو جہنم میں ٹھونس دیا جائے، ثم ینجی، بس اس کو بچا لیا جائے مجرم کو، یہ خاص کرے گا مجرم، بیٹے بھی جہنم میں جائیں، بیوی بھی جائے، بھائی بھی جائے، برادری بھی جائے، ساری دنیا جائے جہنم، ثم ینجی، بس اس کو بچا لیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کلا، ایسے نہیں ہوگا، کرے کوئی بھرے کوئی نہیں، جو کرے گا بھرے گا بھی وہی، جو نہ کرے گا وہی مرے گا، جائے گا جہنم کے اندر، یہ خاص کرے گا۔ میرے بھائیوں، میں روز آپ کو قرآن کی دعوت دیتا ہوں، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک دن قیامت کے ہم سب کو جہنم سے بچا کے اپنے کرم فضل کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمائے، تو پھر دل سے ہر لحاظ سے اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ بچت کا ایک راستہ ہے، دل سے جڑنا ہے، ہر لحاظ سے جڑنا ہے، قرآن سے جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، قرآن کا دامن پکڑ لو، اس کے لڑ لگ جاؤ، کہتے ہیں چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چوڑی فل ہے، کہ بریاں دے لڑ لگیا میرے اگلے بھی فل ہے، اس سے چنگا کوئی نہیں ہے، قرآن سے اچھی نعمت اور کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، قرآن والے بن جاؤ، قرآن سے پیار پالو، قرآن کے رنگ میں رنگ جاؤ، جلدی کر بھی جلدی، قرآن کے رنگ میں رنگ جاؤ، بلکہ میں کہا کرتا ہوں قرآن کے نشئی بنو، نشئی جانتے ہیں آپ، کوئی حقے کا نشئی، کوئی چاہ کا، کوئی سگریٹوں کا نشئی، قرآن کے نشئی بنو، قرآن کے نشے چاڑو، اتنے نشے چاڑو قرآن کے کہ قرآن کے بغیر دل ہی نہ لگے، دنیا کی کوئی کتاب اتنی اچھی نہ لگے جتنا اللہ کا قرآن اچھا لگے، پھر نشہ چڑھے گا۔ قرآن کے ساتھ وفا کرو، قرآن کی وفا بھی دیکھ لینا کہ دن قیامت کے قرآن کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، دن قیامت کے قرآن خود ہی اپنے خادم کو تلاش کر کے اللہ کے دربار میں حاضر کر کے جنت کا ٹکٹ لے کے دینا، ہر شے یہیں رہ جائے گی، قرآن یہ جنت تک ساتھ جائے گا۔ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت بھی قبول ہے، یہ ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا بھی قبول ہے، اللہ اس کی شفاعت ریجیکٹ نہیں ہوگی، اس کا جھگڑا ریجیکٹ نہیں ہوگا، قبول ہے۔ میرے بھائیو، اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اب اللہ سے باتیں کیسے کرے گا؟ وہ فرماتے ہیں پھر وہ قرآن پڑھ لے، اس کی قسم پوری ہو جاتی ہے، قسم کھائے کہ میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں تو وہ قرآن پڑھ لے، اس کی کیا قسم ہو جاتی ہے؟ پوری ہو جاتی ہے۔ امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن پڑھے اس کو ایسے سمجھو وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور اس کو سلام نہ کہو قرآن پڑھنے والے کو، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ بھائیو، کوئی بادشاہ سے بات کرے وہ کہتے ہیں بڑا اونچا، تو جو بادشاہوں کے بادشاہ سے بات کرے وہ کتنا اونچا ہے، یہ بھی اللہ قرآن نے ہم کو بتایا، اللہ کے نبی نے ہم کو بتلایا، النظر الی المصحف عبادہ، کہ قرآن کو پڑھنا سمجھنا عمل، یہ تو بڑے ہی درجے نے، قرآن کو محبت سے دیکھ لینا یہ بھی عبادت ہے، دیکھ ہی لینا سے محبت سے پیار سے، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی اوپر دیکھ کے قرآن پڑھے گا، ایک حرف کے بدلے نبی نے فرمایا 10 نیکی ہیں، 10 نیکی ایک ہی حرف کے بدلے۔ اب کتنے حرف ہیں قرآن کے؟ الف لام میم، اتنا پڑھیے 30 نیکی ہیں آگے، اب گنتے جاؤ کتنے حرف ہیں آگے قرآن، ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ہیں۔
جو قرآن کو حفظ کرے گا حافظ بنے گا، اور جو قرآن کو تجوید سے پڑھے گا وہ قاری بنے گا، جو قرآن کا ترجمہ پڑھے گا عالم بنے گا، جو قرآن کی تفسیر لکھے گا مفسر بنے گا، جو قرآن پہ پیسے خرچ کرے گا سخی بنے گا، جو قرآن بیٹھ کے بیان کرے گا وہ مدرس بنے گا، جو کھڑا ہو کے بیان کرے گا وہ مبلغ بنے گا۔ اور لکھ لو یہ فقیر کا جملہ دلوں پہ، جو موت تک قرآن کو پڑھے سمجھے عمل کرے اس کو دنیا میں ہی جنت الفردوس کا ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بولی کتاب ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بزرگ، ان کے پاس ایک پادری عیسائی انجیل لے کے آ گیا، کہہ رہا جی شاہ جی فیصلہ ہو جائے۔ کیا فیصلہ؟ تم کہتے ہو قرآن سچا، ہم کہتے ہیں انجیل سچی، فیصلہ کریں۔ کیسے فیصلہ؟ اگر آگ جلاتے ہیں، ہم انجیل کو آگ میں پھینکیں، تم قرآن کو آگ میں پھینکو، جس کی کتاب سچی ہوگی بچ جائے گی، جس کی کتاب جھوٹی ہوگی چل جائے گی۔ شاہ صاحب نے کہا پادری تیرا چیلنج منظور ہے مگر تھوڑی ترمیم کرتے ہیں، وہ یہ کہ نہ تنہا قرآن کو آگ میں پھینکتے ہیں نہ تنہا انجیل کو آگ میں پھینکتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں تو انجیل کو اپنے سینے سے باندھ، میں قرآن کو اپنے سینے سے پالتا ہوں، پھر آگ جلاتے ہیں، تو انجیل سمیت پورا آگ میں چھلانگ لگا دے، میں قرآن سمیت آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، اور جس کی کتاب جھوٹی ہوگی کتاب سمیت جل جائے گا، جس کی کتاب سچی ہوگی کتاب سمیت بچ جائے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آگ جلائی گئی آگ، جب میں قرآن کو سینے سے لگا کے آگ کے قریب گیا تو آگ میں سے مجھ کو جنت کی خوشبوئیں آئیں، جنت کی خوشبوئیں۔ میں نے کہا او پادری آ، میں قرآن لے کے آ گیا ہوں، آگ میں چھلانگے لگے، پتہ لگے کیڑا چٹھا کیڑا سچا کیڑا کون جھوٹا ہے۔ پادری نے کہا یہ مساری مسٹر شاہ، میں انجیل کو تو مسالہ لا کے لایا تھا، جسم کو تو مسالہ لا کے نہیں لگایا۔ قرآن کی سچائی، یہی قرآن کی سچائی کی دلیل ہے میرے بھائیوں۔ ایک آخرت کا حوض کوثر ہے، اس امت کے علماء بیان کرتے ہیں، یہ قرآن دنیا کا حوض کوثر ہے، جو اس سے پیتا پیتا پڑھتا پڑھتا چلا گیا سمجھتا عمل کرتا، دن قیامت کے آخرت کے حوض کوثر سے اللہ پانی نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ بھائیو بس اس سے وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ، اس کی عظمت لاؤ دل کے اندر، اس کلاس کی عظمت لاؤ، اپنے ساتھیوں کی عظمت لاؤ، احترام کرو ایک دوسرے کے، تعظیم تکریم کرو۔ پتہ نہیں کون مقبول ہے اللہ کے ہاں، کون مقبول ہے؟ جس کے دل میں زیادہ قرآن کی محبت عظمت ہے، ذوق و شوق ہے، وہ اللہ کو زیادہ مقبول ہے میرے بھائیو۔ آپس میں پیار محبت ہونی چاہیے تمہاری، ایک دوسرے پتہ رکھو، جو نہیں آیا کیوں نہیں آیا بھائی، تو کہاں گیا تھا بھائی، وجہ کیا ہے، ناگا ہو گیا تیرا، سستی ہو گئی، بہت بڑا نقصان ہو گیا تیرا، وجہ کیا ہوگی، ایک دوسرے پتہ رکھو، ایک کلاس چلاؤ، اس کے لیے دعا بھی کرو دعا بھی کرو، اللہ کرے یہ کلاس بڑھتی جائے، بڑھنی چاہیے کہ نہ بھائی، اللہ بڑھا رہا ہے الحمدللہ اس کو۔ تو کل کو بھائی انشاءاللہ یہ 9واں پارہ پورا ہو رہا ہے اپنے معنی مفہوم کے ساتھ الحمدللہ۔ تو اچھا تو کل کو یہ پارہ پورا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ کھانے کا بھی انتظام ہے، دیکھو اللہ کھلا رہا ہے ہم کو، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ کھلا رہا ہے۔ کل بھی ہم نے کھانا کھایا، آج نہ گیا تو کل کو پھر انشاءاللہ کھانا ہے، کبھی چاہ ہو رہی ہے کبھی پیپسی ہے، یہ اللہ کھلا رہا ہے، یہ کس کی برکت ہے۔ آج قرآن کو چھوڑ تو یہاں ایک کپ چائے کا بھی نہیں ملے گا، یاد رکھو، بڑا کچھ ایک کپ چائے کا نہیں ملے گا۔ یہ صرف قرآن کی برکتیں ہیں۔ ذوق و شوق سے بیٹھے، کوئی ساتھی بھی نہ جائے کہ میں نہیں کھانا جی میری انسلٹ ہے، کوئی انسلٹ نہیں کیا، جہاں ہم کھا رہے ہیں یا سارے کھا رہے ہیں کوئی انسلٹ نہیں، اللہ کھلا رہا ہے، بس کسی کا کوئی احسان نہیں ہم پہ، ہم نہیں کسی کو کہتے، بس اللہ کھلا رہا ہے، قرآن کی برکت سے کھلا رہا ہے اللہ، تو اللہ کھلائے، پھر کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اللہ کھلا رہا ہے۔ ذوق و شوق، یہ برکت والا کھانا ہوتا ہے، یہ برکتیں ہوتی ہیں قرآن کی برکتیں، اس میں انشاءاللہ اللہ ذہن کھول دے گا اس کھانے کی برکت سے۔ میرے بھائیو کل کو انشاءاللہ یہ پارہ پورا ہو رہا ہے 9واں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں ماشاءاللہ، ہم الحمدللہ چلے تھے پہلے پارے سے، اور پھر یہ 9واں پارہ کل کو، جیسے کیڑی چل پڑے وہ بھی چلی جاتی ہے، ہم بھی آستہ آستہ 9واں پارہ الحمدللہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک نے امید ہے انشاءاللہ یہ 9 پارے انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں انشاءاللہ لکھے جائیں گے، پارے سمجھنے سمجھانے
عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ 9 پارے ہمارے نامہ ہمارے میں اللہ پاک کی طرف لکھے جائیں گے. یہ حضرات جو ہیں انہوں نے 9 پارے قرآن سمجھ لیا ہے تو لکھا رہے گا انشاءاللہ, مٹے گا نہیں وہ. جو اللہ لکھ لیا وہ مٹے گا نہیں. شرط یہی ہے خلوص قائم کرو, زیادہ سے زیادہ خلوص ہو اور جڑے رہو قرآن کے ساتھ, وابستہ رہو. اقبال کا شعر میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کہ وابستہ رہے شجر سے امید بہار. جان پرندے کہا اس نے ایک درخت خزاں آ گئی, جڑا رہو پھر باہر آئے گی. اس پہ خزاں آ گئی, بات نہیں چھوڑتا, اس کے ساتھ نہ چھوڑنا, باہر آئے گی. اور یہ تو ایسا کرو یہاں سے بہاریں ہی بہاریں ہیں, یہاں تو خزاں ہے ہی نہیں. صبح و شام جب بھی پڑھو گے سمجھو گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی, اللہ کی رضا نصیب ہوگی. تو میرے بھائیو خوش قسمت لوگ ہو آپ جی, خود تو پکے ہونے ہی ہے. یہ تو بات چھوڑو, دوسروں کی فکر کرو, دعوت دو, دعا کرو. یا اللہ جو ہمارے بھائی نہیں آ رہے ہیں, یہ چلے جاتے ہیں, یا اللہ ان کو بھی لا. ایک دن آئے یہ ساری مسجد قرآن کے اسٹوڈنٹوں کی ہو جائے. یہ بھرنی چاہیے کہ نا مسجد بھائی قرآن کے اسٹوڈنٹ سے. بس دعا کریں انشاءاللہ. قافلہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ, انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. اللہ انشاءاللہ دنیا ہی بہتر کر دے گا, آخرت بہتر کر دے گا. تو کل کو بھائی پھر اپنا یہ کھانے کا انتظام بھی ہے اور پارا پورا ہو رہا ہے. تو جو ہمارے ساتھی آج نہیں آئے تو ان کو آپ نے دعوت دینی ہے کہ سب آؤ, پورا ہو رہا ہے پارا, تو اس کے اندر سارے شامل ہو جاؤ, پھر دعا بھی ہوگی انشاءاللہ. تو کوئی آدمی غیر حاضر نہ ہو. ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں نہیں آئے ان سب کو دعوت دو, فون کے ذریعے سب کو بلاؤ. کل کو پارا پورا ہو رہا 9واں, تو دعا ہوگی. تو دعا میں سب حضرات نے شامل ہونا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, جب پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہماری قالوا قد سمعنا, کہتے ہیں تاکہ سن لیا ہم نے. لو نشاء, اگر چاہے ہم لقلنا مثل هذا, البتہ کہہ سکتے ہیں مثل اس کی. ان هذا الا اساطیر الاول, نہیں ہے یہ قرآن مگر کیا ہے قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ, جب کہا انہوں نے اللہ ان كان هذا هو الحق, اگر ہے یہ قرآن تیری طرف سے سچ حق, فامطر علینا حجارۃ من السماء, برسا دے ہم پہ پتھر, بارش برسا دے ہم پہ پتھر آسمان سے. اب اتنا بھی عذاب علیم, یا مبتلا کر دے ہم کو دردناک عذاب میں. وما کان اللہ, نہیں اللہ یہ کہ عذاب دے اللہ ان کو, وہ انت اور آپ ان میں ہے. وما کان اللہ معذب, نہیں اللہ عذاب دینے والا ان کو. وہم یستغفرون, کہ وہ استغفار کرتے ہیں. وما لهم, اور کیا ہے واسطے ان کے اللہ یعذبهم اللہ, کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ. وہم یصدون عن المسجد, روک رہے ہیں مسجد حرام سے. وما كانوا اولیاء, نہیں ہے اس کے متولی, ان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ بیت اللہ کے متولی بنے. ان اولیاء الا المتقون, اس کے متولی کون ہے؟ متقی پرہیزگار ہیں. ولكن اکثرهم لا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما كان صلاتهم, وہ نہیں ہے نماز ان کی عند البیت, بیت اللہ شریف کے پاس, الا مکاء وتصدیہ, مگر سیٹیاں اور تالیاں. فذوقوا العذاب, پر چکھو تم عذاب, بس وہ اس چیز کے تھے تم تکفرون, کفر کرتے. جزاکم اللہ بھائی.